کی تربیت ہو گئی تھی، ان کا دینی اور ایمانی مزاج بن گیا تھا، اور ان کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیوں کیا ہے، ہمیں کیوں کھڑا کیا گیا ہے، کیوں اٹھایا گیا ہے، کیوں برپا کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہ ایک کہاوت تھی عربوں میں جاہلیت کے زمانے کی، کہ وہ کہتے تھے اچھا ہو یا برا ہو اپنے بھائی کی مدد کرو، یعنی مدد کی بنیاد خاندان، قبیلہ، رشتہ داری، تعلقات۔ وہ مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو۔ یہ بنیاد غلط ہے۔ شریعت نے کہا کہ مدد اور تعاون کی بنیاد یہ ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر کبھی مسلمانوں کی دو جماعت میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم صلح کرانے کی کوشش کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر کوئی ایک ان میں سے صلح کے لیے تیار نہ ہو اور وہ مسلسل ظلم کرنے پر ہی اصرار کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر تم دشمن، تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے وہ تمہارا جتنا قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ ظلم سے باز نہیں آ رہا تو کہہ دو کہ ٹھیک ہے، پھر ہم تمہارے مقابلے میں کھڑے ہیں، آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک جب تک وہ اللہ کا کہنا ماننے کو تیار نہ ہو، اور جب وہ کہے کہ نہیں اب میں ظلم نہیں کروں تو بس صلح کرا دو، پھر جھگڑا کر دو۔ یہ مزاج بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا، اور اسی کے مطابق تربیت فرمائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی۔ جب تربیت ہو چکی تھی، جب مزاج بن چکا تھا، وہ جو عربوں کا پرانا مقولہ تھا، ان کے درمیان جو چلنے والی ایک مثل تھی، ان کا جو محاورہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر دو آدمیوں میں جھگڑا ہو تو یہ دیکھو اپنا کون ہے، جو اپنا ہے اس کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو، مظلوم ہو تب تو کرو ہی، اگر ظالم ہو تب بھی کرو، اپنا ہے۔ صحابہ کرام کو اس بات سے نفرت ہو چکی تھی، نہیں ہم تو یہ کبھی نہیں کر سکتے، ہم ظالم کی مدد نہیں کر سکتے چاہے وہ جتنا اپنا ہو، ہم تو مظلوم کا ساتھ دیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ جب یہ مزاج پختہ بن گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان یہی جملہ ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ ایک دم سے چونک گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اس کا وہ مطلب تو نہیں ہے جو پہلے سمجھا جاتا تھا، اب اس جملے کا کوئی اور مطلب ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکیں۔ تو اگر نہیں سمجھ سکیں ہیں تو پوچھیں گے،
اپنے معلم سے، اپنے استاد سے، اپنے رہبر سے، اپنے مرشد سے، اپنے آقا اور اپنے پیشوا سے. تو ان حضرات نے بڑے ادب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، ہمارا بھائی مظلوم ہو تب تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سمجھ میں آ جائے. ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ کیا مطلب اس کی مدد کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. اس لیے کہ وہ ظلم کر کے زیادتی کر کے جہنم میں جا رہا ہے نا. آپ دیکھیں اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ نہیں دیتے، اس کا علاج کراتے ہیں. ضرورت ہوئی تو انجیکشن لگواتے ہیں. انجیکشن لگانے میں تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، بھلائی ہے. ضرورت ہوتی ہے تو آپریشن کراتے ہیں. آپریشن میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، کاٹ پیٹ بھی ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ دماغی مریض ہو گیا اور ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کا علاج کراتے ہیں. وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ زیادتی نہیں ہوتی، ہمدردی ہوتی ہے، یہ بھلائی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے نا، اپنی ناسمجھی اور اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہو رہا، وہ بدترین ناکامی کا شکار ہو رہا ہے. تو اس کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روکو. زبان سے مانے تو زبان سے روکو، ورنہ طاقت سے روکو. اس کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، طاقت کا استعمال کرو اور اس کو روکو کہ ہم تمہیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں زیادتی نہیں کریں گے. یہ ایک مزاج ہوتا ہے. جس طرح ہر سلیم الفطرت انسان کو خوشبو اچھی لگتی ہے، بدبو بری لگتی ہے. جمعے کے کسی خطبے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سمجھانے کے لیے کہ بدبو بری ہوتی ہے. اور کسی وعظ اور بیان کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بتلانے کے لیے کہ خوشبو اچھی ہوتی ہے. ہاں کسی کا مزاج ہی بگڑا ہو تو الگ بات ہے. ایک زمانے میں جب سادے سادے طریقوں سے علاج ہوا کرتا تھا تو اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا تھا، غشی آ جاتی تھی، گر جاتا تھا، تو اس کو خوشبو سنگھاتے تھے تو ہوش آ جاتا. ایک شخص تھا جو بیچارہ اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو گٹر صاف کرتا ہے، گندگی اٹھاتا ہے، ہر وقت اسی گندے ماحول میں رہتا ہے. وہ کہیں گر کر بے ہوش ہو گیا. لوگ اسے خوشبو سنگھا رہے ہیں، اسے ہوش نہیں آ رہا. تو کسی حکیم اور دانا کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا اس کو خوشبو سے ہوش نہیں آئے، اس کو گندگی سنگھاؤ. تو اس کی ناک کے قریب گندگی لے کر آئے، اس کو سنگھایا تو اس کو ہوش آ گیا. کیوں؟ اس کا مزاج بگڑ چکا تھا، وہ گندگی کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کو گندگی اچھی لگنے لگی تھی. لیکن اگر کسی کا مزاج درست ہے
جس کو اردو میں سلیم الفطرت کہتے ہیں، مزاج اپنی درست حالت پر ہے، اس کی فطرت صحت مند ہے، تو اسے یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ خوشبو اچھی ہوتی ہے بدبو بری ہوتی ہے۔ کسی نے اگر غسل نہ کیا ہو، کپڑے نہ بدلے ہوں، بدن سے پسینے کی بو آ رہی ہو، تو اس کے قریب بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ آدمی ادھر ادھر جگہ دیکھتا ہے، کہیں جگہ خالی ہو تو میں ادھر چلا جاؤں۔ کچھ کہہ کر دل نہیں دکھاتا کہ پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا، کیا حال ہوگا، پتہ نہیں اس کے گھر میں پانی آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا، معلوم نہیں اس کے پاس دوسرے کپڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بیچارہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، لیکن خود ذرا فاصلہ کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، بہت عمدہ عطر لگایا ہوا ہے، اور اتفاق سے مسجد میں اس کے قریب پہنچ گئے، سنت پڑھنے کا موقع مل گیا، تو دل چاہتا فرض بھی اسی جگہ پڑھوں، نہ میں کہیں جاؤں نہ یہ کہیں جائے۔ کیوں؟ اس لیے خوشبو اچھی ہے، بدبو بری لگتی ہے۔ جس طرح ظاہری حس کو خوشبو اچھی لگتی ہے، بدبو بری لگتی ہے، میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کڑوی چیزیں بری لگتی ہیں، لذیذ کھانے اچھے لگتے ہیں، بدمزہ کھانے برے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح جب روحانی تربیت ہو جاتی ہے اور جب انسان اندر سے سلیم الفطرت بن جاتا ہے، اور جب اس کے اندر سے نفاق نکل جاتا ہے اور دل میں ایمان بھر جاتا ہے، تو پھر اسے معروفات اچھے لگتے ہیں، منکرات برے لگتے ہیں، سنتیں اچھی لگتی ہیں، بدعتیں بری لگتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اور سکھائے ہوئے پاکیزہ کام اور خوبصورت طریقے اس کو اچھے لگتے ہیں، اور جہالت کی باتیں اور جہالت کے رسم و رواج اس کو برے لگتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ برا لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ برائیاں دنیا سے ختم ہو جائیں، بھلائیاں عام ہو جائیں، نیکیاں عام ہو جائیں، سنتیں عام ہو جائیں، عدل و انصاف پھیل جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، ہدایت کی روشنی پھیل جائے، ضلالت اور گمراہی کا اندھیرا ختم ہو جائے۔ یہ مزاج بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مزاج پر اس امت کی اٹھان ہوئی ہے۔ ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے، اگر میرا یہ مزاج نہیں ہے تو میں ابھی اندر سے مومن نہیں بن پایا ہوں۔ میں اوپر سے اپنے کو مسلمان کہتا ہوں، میرے اندر نفاق چھپا ہوا، کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ ابھی میری ایمانی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ جیسے بخار کے کسی مریض کو پینے کے لیے پانی دیا جائے تو اسے کڑوا لگتا ہے، تو اس کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے پانی میں شکر نہیں گھولی جاتی،
مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ پانی کڑوا نہیں ہے، اس کے منہ کا مزہ بگڑا ہوا ہے۔ یہ بیماری کا اثر ہے، اس بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ علاج یہ نہیں ہے کہ پانی کو میٹھا کیا جائے، علاج یہ ہے کہ اس کے بخار کا علاج کیا جائے۔ اسی طرح یہ جو اس زمانے کا عام حال اتنا تو چلتا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے، اتنا تو چلتا ہے۔ اب اتنی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو کون روک سکتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح کہنے والا اور سوچنے والا ابھی اندر سے روحانی اعتبار سے بہت بیمار ہے، اس کے بہت علاج کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اسی بیماری کی حالت میں اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ قیامت کے برپا ہونے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کے لیے صرف دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا جہنم۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ جو روحانی اعتبار سے صحت مند ہوگا وہ جنت میں جائے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صحت مند دل لے کر آئے گا اللہ کے پاس صرف وہی کامیاب ہوگا۔ جو روحانی اعتبار سے بیمار ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم۔ ہاں اگر بیماری قابل علاج ہے تو علاج ہو جانے کے بعد جہنم سے نکال لیا نہیں۔ جس طرح کوئی زندہ انسان جو شدید بیمار ہے وہ اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے، زیادہ بیمار ہے تو آئی سی یو میں داخل کیا جاتا ہے، لیکن جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو آئی سی یو سے پہلے جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، اب گھر لے جاؤ، اب وہ اپنے گھر میں آرام سے رہے، چاہے اس کا گھر محل ہو، شاندار بنگلہ ہو، لیکن جب تک وہ بیمار ہے اس وقت تک اس کو اسپتال میں رکھا جائے۔ اسپتال کی تکلیفیں اس کو برداشت کرنی ہوں گی، لیکن اگر اس کا انتقال ہو گیا، اس میں جان ہی نہیں رہ گئی، تو اب اس کو قبرستان منتقل کیا جاتا ہے، اب اس کو لے جا کر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح جہنم میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو روحانی اعتبار سے مردے ہوں گے، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور بعض وہ ہوں گے جو روحانی اعتبار سے مردہ تو نہیں ہوں گے لیکن بیمار ہوں گے، تو ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا جب تک ان کی بیماری کا علاج نہ ہو۔ اور کیسے ہوگا علاج؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا علاج جہنم میں ایک حق ہے، اور ایک حق تقریباً 80,000 سال کا ہوگا۔ کون برداشت کر سکے گا اتنی لمبی مدت جہنم کی تکلیف؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، وہاں کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، کھانے پینے کو کیا ملے گا؟ جہنمیوں کا خون اور پیک، لا يأكله إلا الخاطئون،
गुनहगार अपनी भूख और प्यास से मजबूर होकर उसे खाएंगे पिएंगे। इन्न शजरत ज़क़ूम, एक निहायत कड़वा और कांटों वाला फल होता है ज़क़ूम। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़क़ूम का दरख्त तआमुल असीम, वो गुनहगारों का खाना होगा। कलमुहली यगली फिल बुतून कगलियल हमीम, जैसे तेल का बचा हुआ निचला हिस्सा होता है ना तलछट, कितना गर्म होता है, खौला होता है, कितना गंदा होता है। खाना पकाने के बाद अमूमन घर की औरतें उसको फेंक देती, वो ऐसा गर्म होगा, ऐसा गंदा होगा, आंतों में जाकर खौलेगा, जैसे चूल्हे के ऊपर हांडी में कोई चीज पक रही हो और खौलती है और उबलती है, ऐसे खोलेगा। अल्लाह अकबर। तो जहन्नम का इलाज आसान नहीं है। जो रूहानी एतबार से मुर्दे होंगे वो तो हमेशा वहीं रहेंगे, लेकिन जो जिंदा होंगे, जिन्होंने कलमा पढ़ा, जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले, लेकिन उनका मुकम्मल इलाज नहीं हुआ, वो बीमारियां लेकर गए, वो बुराइयों की परवाह नहीं करते थे, बल्कि अगर कोई उन बुराइयों को दूर करना चाहे, रोकना चाहे, तो वो उसकी मुखालफत करते थे। ऐसा क्यों कर रहे हो? कितनी बुराइयां हैं हमारे माहौल, कितनी बुराइयां हैं हमारे समाज में, जिनकी कोई असल नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। बस हमारे यहां ऐसा नहीं होता। तुमने कलमा किसका पढ़ा है? अपने खानदान का पढ़ा है या अल्लाह उसके रसूल का पढ़ा है? तुम्हारी जिम्मेदारी खानदान के रस्म रिवाज को आगे बढ़ाने की है, या जिहालतों को छोड़ने और छुड़वाने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर अमल करने और करवाना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन कितने काम है जो हम करते हैं? खुशी का मौका हो या गमी का मौका, खुशी और गमी की मुनासबत से एक बात याद आ गई। ये मुहर्रम का महीना है, आमतौर से ये समझा जाता है ये गम का महीना है। सुभान अल्लाह, पूरे साल का कौन सा महीना है जिसमें अल्लाह का कोई ना कोई नेक बंदा शहीद ना हो? कौन सा महीना है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा इकराम पर मक्का मुकर्रमा में 13 साल तक मुसलसल जुल्म किया गया, तो हर महीने में किया गया, हर हफ्ते में किया गया, हर दिन में किया गया। तो हर दिन शादियां बंद कर दो, हर हफ्ते शादियां बंद कर दो, हर महीने शादियां बंद कर दो। ये गम का महीना है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, उनको अपने क़ुर्ब के आला तरीन दर्जात अता फरमाए, और हमारी इन दुआओं से उनके दर्जात नहीं बुलंद होंगे, हमारी इन दुआओं से हमारा अपना भला होगा। उनके दर्जात तो पहले से बुलंद हैं ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों के बारे में, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन जो बड़े भाई हैं और हज़रत हुसैन जो छोटे भाई हैं, उन दोनों के बारे में इरशाद फरमाया, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं दोनों। अल्लाह हमें जन्नती नौजवानों में शामिल फरमा दे, उनके झंडे तले हमें भी जगह अता फरमाए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन उसकी जो तफसीलात बयान की जाती है ना, ऐसे जैसे कोई क्रिकेट की कमेंट्री सुना रहा हो, ये सब बात की गड़ी हुई बात। कौन दवा देखने वाला, कौन तबाह करी,
یہ سب مرثیاں پڑھنے والوں کی بدعتیں ہیں. لیکن اسلامی تاریخ میں صرف حضرت حسین کی شہادت تو نہیں ہے. خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ برحق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور محرم کی ایک پہلی تاریخ کو. پھر تیسرے خلیفہ برحق سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نہایت مظلومانہ شہادت، اور انہیں کی مظلومیت کو چھپانے کے لیے ظالموں نے دوسری جگہ پر مظلومیت کے جھوٹے قصے گڑھے. پھر چوتھے خلیفہ برحق سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. پھر پانچویں خلیفہ برحق سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی، ان کو زہر دیا. پھر آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کی بھی شہادت ہوئی. سینکڑوں صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے چچا، تو آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، اور عمر میں بھی بہت زیادہ بڑے نہیں تھے، وہ تھوڑا سا فرق تھا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احد کے میدان میں شہادت ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کا خطاب دیا. سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، وہ خطاب ان سے لے کر کسی اور کو کوئی نہیں دے سکتا. پوری اسلامی تاریخ میں کون سا مہینہ ہے جس میں شہادت نہیں ہوئی؟ کون سا ہفتہ ہے جس میں شہادت نہیں ہوئی؟ کون سا دن ہے جس میں شہادت نہیں؟ اور وہ کون سا مومن ہے جس کے دل میں شہادت کی آرزو نہ ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، منافق ہے جس کے دل میں کبھی شہادت کی تمنا نہ آئے. میری جان جو اللہ کی امانت ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں جائے، کم از کم یہ تمنا حضور نے فرمایا ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے. باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. ایمان والے کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ ان برائیوں کو برداشت کرے. ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ ان برائیوں سے نفرت کرے اور ان کو مٹانے کی کوشش کرے. ہر انسان جس کے اندر برائیوں سے نفرت نہیں ہے اور جو برائیوں کو مٹانا نہیں چاہتا ہے، جو برائیوں سے سمجھوتا کرتا ہے، اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے اور مٹانے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، اسے اپنی فکر کرنی چاہیے ابھی اس کے اندر نفاق کی بیماری موجود ہے. اللہ نفاق سے میری آپ کی سب کی حفاظت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتلائی ہے برائیوں کو مٹانے کی، ہر کام ہر ایک کا نہیں ہوتا. جس کے پاس حکومت نہیں ہے، جس کے پاس اقتدار نہیں ہے، اس کو برائیاں مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف حکومت کا کام ہے، یہ اصحاب اقتدار کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ فیصلے سنائیں. لیکن ایک شخص جو اپنے گھر کا بڑا ہے، اپنے خاندان کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ سکتا ہے، وہ اپنے خاندان والوں کو تو روک سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. ایک شخص جو صاحب قلم ہے اور اس کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے، تو ان برائیوں کے خلاف لکھ سکتا ہے. ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے واعظ و نصیحت کا موقع عطا فرمایا ہے،
اور اس کی بات احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے، وہ برائیوں کے خلاف بول سکتا ہے۔ صرف بول دینا مقصد نہیں ہے، مقصد ان کو بدلنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، سنت کے مقابلے میں بدعت منکر ہے، انصاف کے مقابلے میں ظلم منکر ہے، سچ کے مقابلے میں جھوٹ منکر ہے، حقوق کی ادائیگی کے مقابلے میں حقوق کو دبانا، حق تلفی منکر ہے، بد اخلاقی کے مقابلے میں، اخلاق کے مقابلے میں بد اخلاقی منکر ہے۔ فرمایا تم میں سے جو منکر کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ یہ کام اولو الامر کا ہے، حاکم کا ہے، اصحاب اقتدار کا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے بدل دے، فَبِلِسَانِهِ، تو وہ اپنی زبان سے بدلے۔ صرف زبان سے برا کہہ دینا مقصد نہیں ہے، زبان کا استعمال کر کے، قلم بھی زبان کی جگہ پر ہے، زبان کا استعمال کر کے، قلم کا استعمال کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ بھی لکھ بھی نہیں سکتا، وہ سمجھا بھی نہیں سکتا، تو اپنے دل سے بدلنے کی کوشش کرے، یعنی دل سے اس برائی سے نفرت کرے اور کوشش کرے کہ یہ بدل جائے۔ کیسے بدلے گی؟ دل سے کیسے کوشش ہوگی؟ دعائیں کرے۔ اگر وہ صاحب توجہ ہے تو قلب سے توجہ کرے، صاحب تصرف ہے تو یہاں اپنے تصرف کا استعمال کرے، قلوب کو موڑنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ توجہ اور تصرف کے قابل بھی نہیں ہے تو کم از کم دعا تو کرے۔ یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، اور دعا تبھی کرے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی سب سے کمزور بنیاد ہے، برائی سے نفرت کرنا۔ اگر حاکم بھی دوسروں کو برائیوں سے روک رہا ہے لیکن اس کے دل میں برائی سے نفرت نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ اگر زبان سے کہنے والا اور قلم سے لکھنے والا بھی برائیوں کے خلاف لکھ رہا ہے اور بول رہا ہے لیکن اس کے دل میں ان برائیوں سے شدید نفرت نہیں ہے، اس کی نیند نہیں قربان ہوتی، اس کو نیند آتی ہے سکون سے، اس کو کھانا اچھا لگ رہا ہے، معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں اور اسے اچھا لگ رہا ہے، تو وہ لکھنے کے باوجود، بولنے کے باوجود منافق ہے۔ دعائیں کر رہا ہے لیکن دل سے نفرت نہیں کر رہا، تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کی کمزور بنیاد بھی اس کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے کم از کم ہم سب کے لیے جو چیز ضروری ہے، جہاں سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے ہم اپنی زندگیوں کو برائیوں سے خالی کریں، چن چن کر نکالیں۔ جیسے بال میں جوئیں پڑ جائیں تو کیسے چن چن کے نکالی جاتی ہیں، جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے تو کیسے پورے جسم کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایسے چیک اپ کرائے جاتے ہیں جن کے ذریعے معلوم ہو جائے پورے جسم میں کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ کوشش ہوتی ہے ہر چھوٹی بڑی بیماری نکال دی جائے جسم سے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنی روحانیت کا جائزہ لیں، ہر وقت روزانہ جائزہ لیں اور ہر چھوٹی بڑی برائی کو نکالیں اور اپنے آپ کو سنتوں سے سجائیں۔ آخری بات عرض کر کے یہ عاجز آج کی اپنی گفتگو مکمل کرے گا۔ یہ دنیا کے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ پہلے جو تبدیلیاں صدیوں میں آیا کرتی تھیں اب وہ دنوں میں آ رہی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے آپ دیکھ لیں، گزشتہ 30-40 سال کے اندر
کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کتنی تیز آئی ہیں. یاد ہے آپ کو پیجر کا زمانہ؟ جب بڑے شوق سے لوگ اپنے پینٹ میں کھوسے رہتے تھے وہ لگائے رہتے، آج کہاں گئے؟ پیجر کے اسٹیشن بھی ختم ہو گئے. یاد ہے آپ کو پی سی او کا زمانہ جہاں لائنیں لگتی تھیں، آج کہاں گئی؟ یاد ہے جب جا کر ٹیلی فون ٹرنک کال بک کیا جاتا تھا، آج کہاں گیا؟ خطوط لکھے جاتے تھے، آج تو پوسٹ آفس بھی ختم ہو گئے. ای میل کا زمانہ آ گیا، واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. صدیوں میں جو تبدیلیاں ہوتی تھیں اب وہ دنوں میں ہو رہی ہیں. رفتار کی تیزی بتلا رہی ہے کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا سے ایک مرتبہ پورا ظلم ختم نہ ہو جائے. ظلم کتنا بڑھ رہا ہے؟ وہ اسی لیے بڑھ رہا ہے جب ختم ہونے والا ہے، انصاف عام ہونے والا ہے. ثم يبعث الله تعالى من يملأ هذه الارض عدلا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے باتوفیق بندوں کو کھڑا کریں گے جو اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جب کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے چھٹنی ہوتی ہے. یہ چھٹنی کا زمانہ ہے، بڑی تیزی میں چھٹنی کی جا رہی ہے. ایمان والوں کو الگ کیا جا رہا ہے، منافقین کو الگ کیا جا رہا ہے. ہم جلدی سے اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے اندر کے چھپے ہوئے نفاق کو تلاش کریں، اسے نکالیں. خود نہیں نظر آتا تو جو اس لائن کے ماہرین ہیں ان سے رجوع کریں، ان سے تعلق قائم کریں. جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، اندر کیا کیا بیماریاں خود نہیں نظر آتا تو وہ سی ٹی اسکین کراتا ہے، ایکس رے کراتا ہے، مختلف قسم کے چیک اپ کراتا ہے، بلڈ چیک کراتا ہے. اسی طرح تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے ماہرین کے پاس آدمی جاتا ہے اپنی بیماریوں کو معلوم کرنے کے لیے، روحانی بیماریوں کے ماہرین سے رجوع کرے اپنی بیماری معلوم کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں برائیوں کی نفرت اس طرح ڈال دے کہ جب تک برائیاں مٹ نہ جائیں ہمیں سکون کی نیند نہ آئے، ہمیں کھانا نہ اچھا لگے، ہمیں کچھ کسی کام میں ہمارا دل نہ لگے. اور اگر کوئی برائیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہو تو ہم اس کا استقبال کریں، اسے مبارکباد دیں، اس کا ہاتھ بٹائیں، اس سے اپنی خوشی کا اور محبت کا اظہار کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.